بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم انسان کی کہ جب آپ فوت ہوئے تو فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، پھر جنت کی خوشبو لگائی گئی، پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت آپ کو مل سکے۔ اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک سے ہونے والی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ میں ضرور لکھیے تاکہ آپ درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بن سکیں۔ جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین پر مٹی نہ لا سکا، تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آئے، 3 قسم کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل بارش برستی رہی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا اور 40 سال تک اسے جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ مٹی کے مجسمے کو دیکھتا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ جب 40 سال تک اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اس میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہوگا تو تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دینا۔ فرشتے اس پتلے کو دیکھ رہے تھے، اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے جسم میں اپنی روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چیخ ماری تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے۔ وہ تکبر اور حسد کرنے پر بیٹھا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیج دیا اور یہ حکم دیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے گا کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور یوں انسانوں کی اس دنیا میں انسانوں کو امتحان میں رکھا گیا کہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جب زمین پر آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور آخرکار اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مکے میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کریں، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور جسے آج بھی اللہ کا گھر اور خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطاؤں کو لے کر پشیمان ہوتے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ آ کر اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنے گئی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک ان پر واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دیں۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل۔ لیکن شیطان کے وسوسوں، حسد اور نفرت نے قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگتے رہے۔ تو ایک دن اللہ نے جبریل امین کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا،
آدم، اللہ تجھے ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نزدیک سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ اس کا نام شیش رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عطا کیا۔ تو یوں اللہ نے آدم کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کا پھل ڈھونڈنے نکل پڑے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارا بابا چند دنوں کا مہمان ہے۔ تو آپ کے فرزند تمام دوڑتے دوڑتے اپنے بابا آدم کے پاس پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام بستر مرگ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ تو جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئیں اور کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں۔ آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ فرشتے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے فرشتہ موت، کیا تم بھول نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ اس پر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ میری 40 سال کی عمر میرے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی اور آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک پر لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی گئی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا حکم نافذ کیا گیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت ہر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کو تدفین کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کیجئے اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، کامنٹ باکس میں آمین لکھ کر ابھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیں، اور ساتھ ہی دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے، اور مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں کوئی ایک اچھا سا پیکج لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔